السلام علیکم مدنیز، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ رمضان الکریم آپ سب کو مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ قبولیت والی عبادات آسانیوں کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی جو ویڈیو ہے یہ تراویح کے متعلق ہے، اور سب سے پہلے ہم تراویح کی رکعات کے متعلق بات کر لیتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور حضرت ابوبکر کے زمانے سے کوئی مخصوص تعداد اور کوئی مخصوص انداز جو ہے وہ تراویح کا ثابت نہیں ہے۔ اور حضرت عمر کے زمانے میں حضرت عمر نے دیکھا لوگ تراویح پڑھتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اس زمانے میں اس کو قیام اللیل کہا جاتا تھا، اور اس کی بہت زیادہ فضیلت تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کی عبادت چونکہ مشقت کے ساتھ ہے تو اس کے ایک ایک سجدے پر 1,500 نیکی کا ثواب ہے۔ تو مومن تو نیکی پر حریص ہوتا ہے، تو صحابہ کرام اس نماز کو پڑھا کرتے تھے، لیکن اس کی یہ صورت نہیں تھی جس شکل میں آپ اس کو آج دیکھتے ہیں۔ مختلف صحابہ کرام کی امامت میں صحابہ کے گروہ ہوتے تھے جو مسجد نبوی میں الگ الگ ٹولیوں کی شکل میں کھڑے ہو کر اس نماز کو ادا کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر کے زمانے میں حضرت عمر نے جب یہ دیکھا کہ لوگ نماز پڑھنے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں لیکن مختلف گروہوں کی شکل میں بڑھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کیا یہ اچھی بات ہو کہ یہ سب ایک امام کے تابع ہو جائیں۔ تو پھر حضرت عمر نے تراویح کی 20 رکعتیں بھی مقرر فرمائی تھی، اور حضرت عمر نے ہی تمام تراویح پڑھنے والوں کو ایک امام کے تابع کیا تھا کہ وہ سب ایک امام کی قرات کو سنیں گے۔ اب حضرت عمر کا یہ عمل مضبوط کہاں سے ہوتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے آپ نے فرمایا کہ میری اور میرے خلفاء کی سنت کو لازم پکڑو۔ تو پھر حضرت عمر کا یہ عمل جو ہے ہمارے لیے لازم پکڑنے والا عمل ہے۔ تو پھر 8 رکعتوں والا جھگڑا اب ختم ہو جانا چاہیے کہ اس کی دلیل یہ ہے کہ جو عمل 1000 سال سے امت میں چلا آ رہا ہو وہ خود اپنے مضبوط ہونے پر دلیل ہوتا ہے۔ اور اگر آپ کو حرم مکی میں یا حرم نبوی میں رمضان گزارنے کی سعادت نصیب ہوئی ہو، الحمدللہ مجھے یہ دونوں سعادتیں نصیب رہیں، تو حرم نبوی میں بھی 20 ہی رکعت تراویح پڑھی جاتی ہے، اور حرم مکی میں بھی 20 ہی رکعت پڑھی جاتی ہے۔ تو تراویح اللہ نصیب کرے کہ آپ نے 20 ہی پڑھنی ہے۔ ہاں، کسی کو کوئی آپشن الا ماشاء اللہ ہو، یعنی کسی کی کوئی ایئرپورٹ جانا ہے، فلائٹ مس ہو جائے گی، ٹرین چھوٹ جائے گی، یا کوئی اتنا بیمار ہے کہ اس کو ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ زیادہ دیر کھڑا ہو سکے یا بیٹھ سکے، تو یہ چھوٹ صرف اس کے لیے ہے۔ تو باقی جو ساری رات پھر باقی موبائل پر ٹائم نکالتے ہیں اور گلیوں میں کھیل رہے ہوتے ہیں اور بازاروں میں ہوتے ہیں، اور تراویح 8 رکعت پڑھنی ہے، 8 نہیں پڑھنی، 20 پڑھنی ہے۔ حضرت عمر نے اس کو پابند کیا ہے 20 پر، تو میری آپ کی کیا جرت ہے کہ ہم پھر اس میں کوئی اختلاف ڈالیں؟ ٹھیک ہے، اللہ کریم ہمیں کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ تراویح کی نیت کیا ہے؟ تراویح جو ہے یہ اشراق، چاشت، اوابین اور تہجد کی طرح نفل نہیں ہے، یہ سنت نماز ہے۔ تو آپ اس کی نیت کریں گی کہ میں نیت کرتی ہوں 2 رکعت نماز سنت تراویح واسطے اللہ کے، منہ طرف خانہ کعبہ شریف کے۔ تیسری بات یہ ہے کہ تراویح کی جو نماز ہے اس کو آپ 2 کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، بہتر ہے کہ 2 کر کے پڑھا جائے، لیکن اگر آپ اسے 4 کر کے بھی پڑھ لیں گے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، 4 کر کے بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ تراویح میں کیا پڑھا جائے، یعنی اس میں صورتیں کون سی پڑھی جائیں۔ تو صورتوں کے لیے یہ آپ کو معلوم ہو کہ تراویح کی جو روح ہے، یعنی کیوں پڑھی جاتی ہے، اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ جس قدر قرآن یاد ہے سارا قرآن دہرا لیا جائے۔ تو اب آپ کو یہ بات سمجھ آنی چاہیے کہ آپ کو جس قدر بھی قرآن یاد ہے وہ ترتیب سے آپ نے تراویح میں پڑھنا ہے۔ یعنی آپ کو سورہ بقرہ کی کچھ آیات آتی ہیں، آپ کو سورہ آل عمران کی آتی ہیں، آپ کو سورہ کہف کی آتی ہیں، آپ کو سورہ حشر کی آتی ہیں، سورہ توبہ کی کچھ آیتیں آتی ہیں آپ کو، پھر آپ کو آگے سورہ یاسین آ رہی ہے، آپ کو آتی ہے سورہ رحمان آتی ہے، یعنی جو بھی صورتیں آپ کو آتی ہیں ان کو آپ نے ترتیب سے تراویح میں لینا ہے۔ کسی دن میں آپ پوری سورہ یاسین تراویح میں لے سکتی ہیں آپ خواتین، کسی دن میں آپ سورہ رحمان ساری تراویح میں لے سکتی ہیں، کسی دن سورہ واقعہ پڑھی جا سکتی ہے، کسی دن سورہ مزمل پڑھی جا سکتی ہے۔ اور اگر چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھنی ہے یا کچھ آیات پڑھنی ہے تو ان کے پڑھنے میں ترتیب کا دھیان رکھنا ہے کہ پہلے جو ہے سورہ بقرہ کی آیت پڑھی جائے گی، پھر سورہ آل عمران کی آیت پڑھی جائے گی، اینڈ سو کالڈ، اس طرح آگے ترتیب سے چلیں گے۔ ایسے نہیں کرنا کہ پہلی رکعت میں آپ قل هو اللہ شریف پڑھ لیں اور دوسری میں پھر آپ سورہ بقرہ کی آیت پڑھیں،
اس طرح نہیں پڑھتے. یہ دھیان رکھنا پڑتا ہے کہ رکعتوں میں صورتوں کی ترتیب کیا ہے. جو پہلے آئی ہے وہ پہلے پڑھی جائے گی، جو بعد میں آئی ہے وہ بعد میں پڑھی جائے گی. پھر تسبیح تراویح کی بات ہے کہ تسبیح تراویح کیا چیز ہے. تسبیح تراویح ایک مخصوص دعا ہے اور یہ آپ کو نیٹ پر بہت آرام سے مل جائے گی. یہ جو گھروں میں افطاری سحری کے کیلنڈرز آتے ہیں ان میں عموماً لکھی ہوئی ہوتی ہے سبحان ذی الملک والملکوت. یہ جو دعائے پاک ہے تسبیح تراویح کی، یہ پڑھتے وقت آپ نماز کی حالت میں نہیں ہوتے تو تراویح کی یہ تسبیح آپ اس کو دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ کلمہ طیب پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے. عشاء کی نماز کے بعد 3 مرتبہ کلمہ طیب، تو آپ تراویح کی تسبیح کے ساتھ کلمہ طیب پڑھ لیں. آپ اس کے ساتھ استغفار پڑھ لیں. ہر نماز کے بعد رمضان میں استغفار پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے. اور اس کے ساتھ آپ شب قدر کی دعا پڑھ لیں، کیونکہ رمضان کی ساری راتوں میں شب قدر گھومتی رہتی ہے. نہیں معلوم کہ کس رات میں شب قدر ہو، تو ہر رات میں پڑھ لیں گے تو یہ وہ دعا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ کو تعلیم فرمائی تھی شب قدر میں پڑھنے کے لیے. یہ اللہم انک عفو تحب العفو، یہ پوری دعا جو ہے اس کو پڑھ لیں. اور یہ جو تراویح کی تراویح کس وقت پڑھی جاتی ہے؟ جب آپ 4 رکعتیں پڑھ لیتے ہیں تو پھر آپ بیٹھ کے تراویح کی تسبیح پڑھتے ہیں. اور جن کو تسبیح تراویح نہ آتی ہو، وہ پڑھے ہوئے بھی نہ ہوں، دیکھ کے بھی نہ پڑھ سکتے ہیں، وہ کیا کریں؟ تو پھر وہ جو ہیں وہ صرف درود شریف پڑھ لیں، استغفار پڑھ لیں اس ٹائم میں. اور قرآن کا بھی یہ مسئلہ ہے. ہمارے یہاں قرآن بہت تھوڑے، کچھ لوگوں کو تو ماشاءاللہ بہت یاد ہوتا ہے اور کچھ کو صرف قل هو اللہ شریف یاد ہوتی ہے. تو آپ کو یہ معلوم ہو کہ تراویح کا مقصد ہی دورہ قرآن ہوتا ہے. اگر آپ کو اور بھی صورتیں آتی ہیں، آیات آتی ہیں، تو آپ صرف قل هو اللہ کے ساتھ تراویح نہیں پڑھیں گے، بلکہ آپ تمام صورتوں اور آیتوں کو ترتیب سے تراویح میں لیں گے اور جتنی آتی ہے شروع سے آخر تک پڑھیں گے. جنہیں کچھ بھی نہیں آتا قل هو اللہ شریف کے سوا، تراویح وہ بھی پڑھیں گے. اور وہ الحمد شریف کے بعد ہر رکعت میں 1 مرتبہ، اور اگر اللہ توفیق دے تو 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھ لیں، کیونکہ 3 مرتبہ پڑھنے سے ختم قرآن کا ثواب جو ہے، ایک بار قرآن ختم کرنے کا ثواب ہے. لیکن یہ معذوری ہے ان لوگوں کے لیے جنہیں قل هو اللہ شریف کے سوا کچھ اور آتا ہی نہیں ہے. باقی جنہیں 2 صورتیں بھی یاد ہیں تو وہ ترتیب سے 2 کر کے دونوں صورتوں کو دہرائیں گے. جن کو 4 یاد ہیں وہ 4 صورتیں مسلسل پڑھیں گے. جن کو اس سے آگے یاد ہے وہ پھر آگے سے ترتیب بنائیں. تو اللہ کریم ہمیں اور آپ کو خیر سیکھنے کی، خیر پھیلانے کی، خیر اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. اس چینل کو لائک کیا کیجئے، سبسکرائب کر دیا کیجئے، اور اگر آپ کو کوئی پسند آتی ہے کوئی بات تو لائک کو پریس کیا کیجئے. آپ ہمارے ساتھ نیکی کے پھیلانے میں مددگار بنیں گے تو ہم یہ بات بہت دور تک، بہت سے لوگوں تک پہنچا سکیں گے. بہت ساری چھوٹی چھوٹی باتیں ایسی ہیں جن کے متعلق ہمیں کنفیوژن ہوتی ہے، تو اگر آپ کی دور ہو گئی ہے تو شیئر کیجئے اور کسی دوسرے کی کنفیوژن کو دور کیجئے گا. اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.